کرنے کا اسلامی طریقہ جو مانا جائے گا وہ یہ ہے کہ بروقت ضرورت یہ ہے کہ شخص گزرنا جو چاہتا ہو اگر اس پر کوئی چیز یا سترے کے قابل نہ ہو تو جو پہلے طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے یعنی کہ ایک انسان کھڑا ہو اور وہ نکلنے والا نکل سکتا ہے، اور پھر جو نکلا ہے جس کو جلدی تھی وہ اس کی آڑ کرے، یعنی کہ پھر وہ کھڑا ہو پھر وہ اس سائڈ میں نکل جائے، یہ طریقہ ہے۔ اور مسجد الحرام شریف میں نماز پڑھتا ہو تو اس کے آگے طواف کرتے ہوئے لوگ گزر سکتے ہیں۔ نماز کے 43 مکروہات تحریمہ جن کا بہت زیادہ ضروری، ان پر خیال دینا ہمیں بہت ضروری مانا جاتا ہے۔ اگر ہم نے ان باتوں پر دھیان دیا تو ہماری نماز جو ہے وہ پھر درست ہو جائے گی اور ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب پہلی بات یہ، کپڑا یا داڑھی یا بدن کے ساتھ کھیلنا یہ جو ہے وہ مکروہ ہے۔ کپڑا سمیٹ کر مثلا سجدے میں جاتے وقت آگے پیچھے سے اٹھا لینا یہ مکروہ، اگر مرد یعنی کہ گرد سے بچانے کے لیے اٹھایا اور بلا وجہ سے تو زیادہ مکروہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ کپڑا لٹکانا، مثلا سر کے مونڈے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے جو ہے وہ لٹکتے ہوں، یہ سب باتیں مکروہ تحریمی مانی جاتی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ رومال کا شال یا رضائی اور چادر و کمبل کے کنارے دونوں مڈوں سے لٹکائے ہو تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور اگر ایک کنارہ دوسرے مڈے پر ڈال دیا اور دوسرا کنارہ لٹکا رہا تو حرج نہیں، اگر ایک مڈے پر ڈال دیا اسی طرح کہ ایک کنارہ پیٹھ پر لٹکا رہا تو دوسرا پیٹھ پر ہے، جیسے کہ عموماً اس زمانے میں جو ہے وہ مڈوں پر یعنی کہ رومال رکھنے کا طریقہ ہے تو یہ بھی مکروہ مانا جاتا ہے، ایسا نہ کریں۔ کوئی آستین یا آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہو تو یا پھر دامن سمیٹے ہو تو یہ بھی نماز میں مکروہ تحریمی ہے، اور خواب بیشتر سے چڑھائی ہو تو نماز میں جو ہے وہ نماز میں ہے، اس لیے پوری کلائی کا کپڑا یا آستین پہننا ضروری ہمیں چاہیے۔ اور چھٹی بات یہ شدت سے، یعنی کہ آپ کو پیشاب لگ رہا ہے تو پہلے پیشاب کریں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر پیشاب تیزی سے لگ رہا ہے تو اور اس سے نماز مکروہ ہوگی۔ نماز شروع کرنے سے پیشتر اگر جو ہے وہ کسی بات کی بھی حاجت ہے آپ کو پہلے اس کام کو کریں، یعنی کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے لیکن آپ پہلے کھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم پہلے نماز پڑھ لیں پھر کھانا کھائیں گے، لیکن ایک طرف آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے نماز پڑھے گی تو بھوک لگے گی، مجھے نماز میں بھوک لگے گی، تو اس طریقے سے پہلے کھانا کھائیں اور اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور 8ویں بات یہ مانی جائے گی کہ جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور نماز میں جوڑا باندھنا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے، اگر جس وقت پورے طور پر سنت طریقے سے سجدہ ادا نہ ہو تو ایک بھی جو ہے وہ اجازت ہو اور بچنا بہتر ہے، اور اگر بغیر ہٹائے واجب ادا نہ ہوتا تو وہ ہٹانا واجب ہے۔ اگر ایک بار سے زیادہ کی ضرورت پڑے تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اور انگلیوں کو چٹکانا یہ بھی مکروہ ہے۔ انگلیوں کی کینچی بنانا یعنی ایک دوسرے انگلیوں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا مکروہ تحریمی مانا جاتا ہے۔ نماز کے لیے جاتے وقت کسی نماز کا انتظار میں بھی یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں، اور اگر نماز میں ہو تو تابع نماز میں ہو تو کراہت نہیں بلکہ کسی ضرورت کے لیے ہو۔ اور مسئلے کی بات، اور یہ مسئلہ کہ 12ویں بات کمر پر ہاتھ رکھنا، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکروہ تحریمی ہے، کل چہرہ پھر گیا ہو یا باز میں، اور اگر منہ نہ پھیرے تو کسی یعنی کہ کنکھیوں سے ادھر بلا حاجت دیکھے تو مکروہ تحریمی مانا جائے گا۔ اور آسمان کی طرف نظر اٹھانا بھی مکروہ تحریمی مانا جائے گا نماز میں، یہ سب نماز میں بات کی جا رہی ہے۔ اور اتحیات یا سجدے کے درمیان گھٹنوں کے سینے یعنی کہ گھٹنے کے سینے سے ملا کر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا، سرین کے بل بیٹھنا، مرد کا سجدے میں کلائی کا بچھانا یہ مکروہ ہے۔ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی مانا جاتا ہے، یعنی اگر پیٹھ پھری ہوئی ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اگر منہ کرا ہوا بیٹھا ہوا ہے تو ایسا نہ اس کے سامنے نہ پڑھے، یہ مکروہ مانا جائے گا۔ یوں ہی دوسرے شخص کو نمازی کی طرف منہ کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے۔ اب کپڑے سے اس طرح کے لپٹ جانا کہ ہاتھ
بے باہر نہ ہو مکروہ تحریمی ہے۔ پگڑی اس طرح باندھنا کہ بیچ سر پر نہ ہو، یہ مکروہ، اور ناک اور منہ کا چھپانا یہ مکروہ ہے۔ بیرون خانقاہ نکالنا مکروہ۔ نماز میں بالقصد جمائی لینا مکروہ تحریمی، اور خود آئے تو کوئی حرج نہیں مگر روکنا مستحب ہے، اور اگر روکنے سے رک جائے تو ہونٹ کے دانتوں کے نیچے دبائے اور بہت کوشش کے ساتھ جو ہے وہ دبائے اور روک لے، یہ بہت بہتر طریقہ، اچھا طریقہ مانا جائے گا۔ قیام کی حالت میں داہنی ہاتھ سے ڈھکے اور دوسرے جو ہے موقع پر بھی بائیں سے۔ اور جمائی کا بہت زیادہ ضروری ہے بھائی، جمائی کو تو اپنے منہ کو کہ اپنے آپ کو بچانا، جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمائی شیطان کی طرف سے بتائی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمائی شیطان کی طرف سے، جب تم میں سے کسی کو جمائی جہاں تک تمہیں ممکن ہو روک لیا کرو اس کو۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے، اور بعد میں یہ شیطان دیکھ کر ہنستا ہے۔ علماء کرام جمائی میں منہ کھول دیتا ہے، اور علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں جو جمائی میں منہ کھول دیتا ہے شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے، اور وہ جو کا کی آواز ہے وہ شیطان کا قہقہ ہے، اس کا منہ بگڑتا دیکھ کر یہ ٹھٹھا لگاتا ہے ہنستا ہے۔ پھر رطوبت جو ہے وہ شیطان کا ہی تھوک ہے۔ اسے روکنے سے بہتر ترکیب یہ ہے کہ جب آتی معلوم ہو تو دل میں خیال کریں کہ انبیاء علیہ السلام اس سے محفوظ ہیں، فوراً رک جائے گی، جیسے کہ پیشتر بیان کیا جا چکا ہے، کہ اس کا بیان جو پہلے بھی کر چکے ہیں۔ علماء کرام نے اس کو مجرب بتایا، اور فقیر کو تو بر نہیں بارا، اس کا تجربہ ہی پایا ہے، کہ یہ بہتر طریقہ ہے، اور یہ سوچنے سے جمائی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ اب اسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے تصویر ہے، اور تصویر کے کیا کام ہوں گے یہ مطلب بھی جاننا ہے ضروری۔ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ یوں ہی نمازی کے سر پر چھت سے میں ہو، یا پھر معلق ہو، یا پہل سجود میں ہو، پھر سجدہ واقع ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یوں ہی نمازی کے آگے یا داہنی یا بائیں تصویر کا ہونا مکروہ تحریمی ہے، اور پس پشت ہونا بھی مکروہ ہے، اگرچہ ان تینوں صورتوں سے کم از کم ان چاروں صورتوں میں کراہت ہو اس وقت ہے کہ تصویر آگے پیچھے داہنی بائیں متعلق کرنا، یا پھر نصب دیوار وغیرہ میں منقوش اگر فرش ہے تو اور اس پر سجدہ نہیں ہوتا تو کراہت نہیں، اور اگر تصویر غیر جاندار کی ہے تو جیسے پہاڑ، دریا وغیرہ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نماز توڑنا کب جائز مانا جائے گا، نماز کب توڑ سکتے ہیں، کن کن موقع پر نماز توڑ سکتے ہیں۔ سانپ وغیرہ مارنے کے لیے، جبکہ ایذا کہ نقصان پہنچانے کا صحیح اندیشہ ہو، کوئی جانور بھاگ گیا اس کے پکڑنے کے لیے، یا بکریوں پر بھیڑیوں کے حملہ کرنے کے خوف سے نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اپنے یا پرائے ایک درہم 4.25 آنے کی اور تقریباً ایک پائی سے نقصان کا خوف ہو، مثلاً دودھ ابل جائے گا یا گوشت، ترکاری، روٹی وغیرہ جل جانے کا خوف ہو، تو 1 درہم کی کوئی بھی چیز چور چکتا لے کر بھاگا تو ان سب صورتوں میں نماز توڑ دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ نماز توڑنا کب مستحب ہے؟ اب نماز توڑنا کب مستحب ہے؟ نماز کے لیے مانع نہ ہو، اس میں کوئی اجنبی عورت نے چھو دیا اور نماز توڑ دینا مستحب ہے، بشرطے اس وقت جماعت فوت نہ ہو جائے، اور پیشاب آپ کو زور سے لگ رہا ہے، شدید معلوم ہونے بھی جماعت فوت ہونے کے خیال نہ کیا جائے گا، البتہ فوت وقت کے لحاظ ہونا زیادہ ضروری مانا جائے گا۔ کوئی مصیبت زدہ فریاد کر رہا ہو، کسی نمازی نے پکار کر کہہ رہا ہو، یا مطلقاً کسی شخص کو پکارتا ہو، یا کوئی ڈوب رہا ہو، یا کوئی آگ سے جل جائے گا، یا کوئی اندھا راہ گیر کنویں میں گرا چاہتا ہو، تو ان سب صورتوں میں نماز توڑ دینا واجب، اور جبکہ ان
میں بچانا بھی جو ہے وہ بچانے پر قادر ہونا چاہیے، یعنی کہ میں ان چیزوں سے جو ہے وہ شخص کو بچا لوں گا جب نماز توڑ سکتا ہے۔ یا پھر ماں باپ کی عظمت کے لیے شریعت نے یہ بھی رکھا ہے کہ اگر بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہو اور انہیں یہ معلوم نہیں، ایسی حالت میں اگر وہ بیٹے کو پکارے تو ان کا حکم ہے کہ نماز توڑ کر اس کو یعنی اپنے والدین کو جواب دے سکتا ہے۔ نماز پڑھنے کا اسلامی طریقہ جو ہے وہ بھی یہ مانا جائے گا یہ کہ باوضو قبلے کو رو ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے، پیروں کے درمیان کی بات کر رہے ہیں، ہاتھ کانوں تک لے جائیں، اس طرح کہ انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو جائیں اور انگلیوں نہ ملی ہوں، یعنی ملا کر نہ رکھیں، نہ خوب کھولیں بلکہ اپنی حالت پر، اور ہتھیلیاں قبلے کو ہوں، نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، اس طرح کی دائیں ہاتھ کی گدی یعنی کہ جو گدی ہتھیلی ہوتی ہے کلائی ہوتی ہے نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، اور اسی طرح کی دائیں ہتھیلی گدی یعنی کہ کلائی کے سرے پر ہو، اور اگر بیچ کی انگلیوں یا بائیں کلائی کے پشت پر ہو تو انگوٹھا اور انگلیاں کلائی کے انگل بغل پھر سنا پڑے، ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یعنی اے اللہ میں جو ہے وہ اتفاق رکھتا ہوں کہ تو ہر اس صفت سے پاک ہے جو تیری شان کے لائق نہیں، اور میں تیری حمد کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت سب پر بلند ہے، اور وجود میں تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر جو ہے وہ تعوذ پڑھیں، تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر جو ہے وہ تسبیح پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی قراءت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز میں سنت ہے اور بیرون نماز واجب ہے۔ قراءت سے پیشتر اس کا پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ قراءت شروع کرنے والے کو شیطان کا واقعہ یاد آ جائے اور وہ سمجھ لے کہ شیطان یعنی کہ فرشتوں میں معظم اور ممتاز ہونے کے باوجود بارگاہ الہی سے مردود اس لیے ہو گیا کہ اس نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس واقعے کے یاد آنے سے قرأت کرنے والا اس نیت سے قرأت کرے گا کہ قرآن پاک میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں اور ان کو بجا لائے، اور جس کی یعنی کہ ممانعت کی گئی ہے یعنی جس سے منع کیا گیا ہے اس سے بچتا رہے، پھر رب کی مخالفت میں گرفتار نہ ہو، ورنہ مخالفت میں شیطان کی طرح مردود ہو جائے گا اور شیطان کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ بندے کے دل میں شیطانی خطرات اور وسوسے آتے جاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا قلب جو ہے وہ پراگندہ رہتا ہے، اور پراگندگی کی وجہ سے کلام الہی کی جو حلاوت ہے یعنی کہ حلاوت اور محسوس نہیں ہوتی۔ نظر برا اس کو حکم دیا گیا ہے کہ قرأت سے پیشتر ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جائے تاکہ کلام الہی کی حلاوت اپنے اندر محسوس کر سکے۔ قرآن کریم کے ہر کلمے میں عقائد و معارف کے دفتر ہیں، جس طرح کی قلب کی رسائی ہو سکتی ہے جو شیطانی خیالات اور وسوسوں سے پاک اور انفاس حق کی خوشبو سے معطر ہو، اور یہ دونوں چیزیں تعوذ میں مضمر ہیں، اسی واسطے شروع قرأت میں اس کا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی واسطے کلمات بنسبت کلمہ لعنت شیطان پر زیادہ شاق گزرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی مومن شیطان پر لعنت کرتا ہے تو شیطان اس کو مخاطب کر کے یوں کہتا ہے کہ تو نے ایک ملعون پر لعنت کی ہے۔ جب مومن پڑھتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے میری پیٹھ توڑ دی، کیونکہ بندہ ان کلمات کے ذریعے سے قادر مطلق کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔
اسی لیے ہمیں شیطان سے محفوظ رہنے کا بھی عمل بہت زیادہ ضروری سیکھ لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر